السلام علیکم۔ کوئی اپنا ہو کہ آخری قسط۔ آپ نے بتایا نہیں تائی امی، کل میں نیچے آئی بھی تھی مگر صبا نے بھی ذکر نہیں کیا۔ کیا میں سمجھی آپ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ دوائی لے لی آپ نے؟ وہ بات کرتے ہوئے عدیل کی طرف مڑی۔ عدیل کے ساتھ کھڑی ارم کو دیکھ کر دل خوف سے لرزنے لگا۔ اس کا اور امی کا وہم شاید سچ ہونے جا رہا تھا۔ کمال خوبی سے اس نے آنسو چھپائے۔ میں ابھی آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ کچن کا پھیلاؤ سمیٹ کر تائی امی کے لیے کھچڑی پکائی، چائے پکا کر انہیں دوائی بھی کھلا دی۔ پھر کتنی ہی دیر بیٹھی ان کا سر اور کاندھے دباتی رہی۔ اس لمحے ارم اور شفق کا موازنہ کرنے لگی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن میں تھیں کہ عدیل اور ارم کے ساتھ بھابھی بھائی اور اندر داخل ہوئے۔ لو تم بیمار پڑ گئی، ہم مٹھائی لائے تھے، تمہیں بازار لے کر جانا تھا۔ بھائی آتے ہی شروع ہو گئے۔ شفق چائے پکا کر لے آئی۔ انہوں نے نہ سمجھی سے پہلے بھائی اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ آپا، آپ نے کل عدیل اور ارم کے سلسلے میں بات کی تھی، میں جواب نہیں دے سکی۔ دراصل جس دن میں نے صبا کو بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا، اسی روز میرے بھائی بھابھی نے مجھ سے ارم کا ہاتھ مانگا تھا۔ میں نے سوچ کر اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی۔ میرے دونوں بچے اپنوں میں ہی جائیں گے، سسرال والے بھی راضی اور میکے والے بھی۔ ہم ابھی ارم کے لیے وہاں کہہ کر سیدھے آپ کا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں۔ ممانی جوں اپنی بات مکمل کر رہی تھی، عدیل کے سر پر دھرا بوجھ سرک رہا تھا۔ شفق تو چائے رکھتے ہی باہر چلی گئی۔ وہ شاید کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر شاید سمجھ لیا تھا کہ عدیل اور ارم کی بات طے ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں باہر نکلا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میری شفق کے لیے دعا کیجیے گا بھابھی۔ ایسے میں شفق کا رشتہ غیروں میں تلاش کرنا ہمیں دیورانی کے جملے ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ وہ تو بس میکے والوں کو ہی اپنا سمجھ بیٹھی تھی۔ ایسے میں ان کی اپنی بھابھی نے کم از کم ایک رشتہ ان کے ہاں سے کر اپنے سسرال والوں کو بھی اپنا ہی سمجھا۔ مگر وہ کیا کرنے جا رہی تھی وہ دیورانی؟ انہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ جن کے میکے میں ان کی اپنی بیٹی کو اپنانے والا کوئی نہیں تھا، ایسے میں وہ بھی انہیں پرایا کرنے والی تھی۔ اپنی بیٹی کو اپنوں میں بیاہ کر مطمئن ہونے والی، اپنی غم خسار دیورانی کی اکلوتی بیٹی کو غیروں کے حوالے کرنے والی تھی۔ وہ ایک جھرجھری سی لے کر اٹھی۔ بھابھی تو آرام کریں اور نکاح والے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے، مگر وہ پاؤں میں چپل اڑس کر وہیں مٹھائی کا ڈبہ لے کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دونوں ماں بیٹی شاید رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عذرا کہاں ہو بھئی؟ 2 دن سے سوچ رہی تھی اوپر آنے کا، اس منہ بخار نے ادھ منہ کر دیا تھا۔ تم نے تو جھانک کر نہ دیا۔ یہ شفق بھی اوپر چلی آئی۔ سانس پھول گیا میرا۔ وہ اسٹول پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے وہ بیٹھ گئے۔ پھر دائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر شفق کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی آگے بڑھی۔ دیکھ رہی ہو نا تائی کا حال؟ اب سیڑھیاں چڑھ کر تجھے بار بار بلانے نہیں آ سکتی، پکا کر نیچے لے جانا ہی پڑے گا۔ وہ پکا کر نیچے ہی لے جانا پڑے گا۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ڈالتے ہوئے بولی، اور تم غیروں میں رشتہ دیکھنے لگی؟ بیٹی کا اپنوں کے ہوتے ہوئے اپنی جان سے پیاری بیٹیوں انجان لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی تھی؟ کم عقل ہو نا۔ اب ان کا رخ دیورانی کی طرف تھا۔ شفق کی تلاش میں اوپر آتے عدیل حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ شفق تو ابھی تک خواب کسی کیفیت میں کھڑی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں دیورانی جیٹھانی گلے مل رہی تھیں، ان دونوں کے لیے فکر مند تھیں۔ نہ ہم دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اے شفق، تمہیں عدیل پسند تو ہے نا؟ وہ بات کرتے ہوئے شفق کی طرف مڑی۔ جی تائی امی۔ اس نے جلدی سے انگوٹھی والا ہاتھ دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ مبادا کہ اس طرح اتار ہی نہ لیں جیسے پہنائی تھی۔ دونوں مٹھائی کھا رہی تھیں اور صبا کو بلانے کے عرصے نیچے جا رہی تھی جب عدیل سے ٹکرا گئی۔ اس روز بارش میں کیا دعا مانگی تھی؟ وہ شوق ہوا۔
یہی کہ کوئی اپنا ہو جو ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بن کہے سمجھ جائے۔ اس نے نظریں جھکائیں اور آپ نے اچانک خیال آنے پر پوچھا، یہی کہ امی کو اپنوں کی اصل تشریح سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو بس میکے والوں کو ہی اپنا سمجھ رہی تھی۔ اس نے سچ میں یہی دعا مانگی تھی۔ آپ صبا کو لے کر اوپر ہی آ جائیں، میں چائے پکاتی ہوں۔ تم چائے بناؤ، میں بازار سے اپنی منگنی کی خوشی میں اپنی کمائی سے اپنی مٹھائی لے کر آتا ہوں، ورنہ امی تو مٹھائی بھی اپنوں کی لے کر آ گئیں۔ وہ شوخی سے کہتا باہر نکل گیا۔ شفق کی دعا کے قبول ہونے پر خوشی کے آنسو بہاتی صبا کو بلانے سیڑھیاں اتر کر اپنے گھر چلی آئی۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگا